السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں 4 بہت ہی خوبصورت واقعات جن کو سن کر آپ بہت زیادہ اچھا فیل کریں گے اور اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ ایک گاؤں میں مشہور قصہ ہے کہ بابا خیر دین رہتا تھا۔ بابا خیر دین کا دعویٰ تھا کہ میں موت کو شکست دے سکتا ہوں، میں زندہ رہوں گا، کبھی مر نہیں سکتا۔ اس نے ان دعووں کے بعد ایک بار بابا خیر دین اللہ کے حکم سے بیمار پڑ گیا۔ بیماری اتنی بڑی کہ بستر سے لگ گیا، تقریباً 15 دن تک بستر سے لگا رہا اور بول چال بند کر دی۔ اب اس کی زبان بالکل بند تھی۔ تقریباً 18ویں دن بابا خیر دین بستر سے اچانک اٹھ گیا۔ حالانکہ لوگ اس کی زبان بند ہونے کے بعد سمجھ رہے تھے کہ بابا خیر دین کا اب آخری وقت آ گیا۔ بابا خیر دین اب مکمل ٹھیک ٹھاک تھا۔ کچھ دنوں بعد لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ بابا خیر دین ہوا میں باتیں کر رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے جسے وہ چاروں طرف گھما رہا ہے جیسے کسی کا مقابلہ کر رہا ہو۔ تقریباً 1 گھنٹہ تک وہ لاٹھی ہوا میں چلاتا رہا۔ آخرکار چاروں خانے چت زمین پر گر پڑا۔ جب لوگوں کے پاس آئے تو اس کی نبض چکی تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سوچ کے مطابق اس کو موت سے لڑنے کا موقع دیا اور اس کی خواہش پوری کر دی، مگر وہ موت کو شکست نہ دے سکا۔ یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ ایک پرانا واقعہ یاد آ گیا۔ میں، میرا کزن اور اس کا دوست نہر کے پل پر گئے۔ میرے کزن نے موٹر سائیکل غلط جگہ روک دی۔ میں نے اسے منع کیا مگر وہ نہ مانا۔ اتنے میں دوسری موٹر سائیکل آئی جس پر 2 سوار تھے۔ مجھے کہنے لگے آٹا ڈال رہے ہو؟ میں نے کہا جی۔ اس کے بعد انہوں نے فوراً سے پسٹل نکالی اور کہا مجھے بھی نکال دو۔ میں نے آیا کرسی پڑھنا شروع کر دی۔ انہوں نے پہلے میرے کزن اور پھر میرے دوست سے پیسے، موبائل وغیرہ لے لیے۔ اب تیسرے نمبر پر میری باری تھی، لیکن میں حیران تھا کہ وہ مجھ سے بغیر کچھ لیے موٹر سائیکل پر بیٹھے اور چلے گئے۔ یہ سب آیت الکرسی کی وجہ سے ہوا کہ میرا مال محفوظ رہا۔ ابو عمر مولا اسماء بنت ابی بکر کہتے ہیں میں ایک مرتبہ مدینے کی جانب روانہ ہوا۔ میرے پاس عمر بن عبدالعزیز کے لیے کچھ تحائف تھے۔ آپ اس وقت مدینہ کے گورنر تھے۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تو ان کی گود میں قرآن کریم کا نسخہ تھا۔ وہ پورے خشوع و خضوع سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کے آنسو زاروں قطار ان کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ ضرورت مند گھر تلاش کرتے اور پھر صدقہ کرتے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کوئی چیز صدقہ کرنا چاہتے تو کہتے اس کے لیے مدینے میں کوئی ضرورت مند گھرانہ تلاش کیا جائے۔ جب سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت ملی تھی اس وقت سے آپ ہمیشہ صحن میں رہتے تھے اور آپ نے دل لگی چھوڑ دی۔ ہنسی مذاق کو ذلت سمجھتے تھے، اس سے کینہ پیدا ہو گیا، اس لیے آپ نے ہنسی مذاق بہت کم کر دیا۔ آپ برابر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے، نیز عرفہ اور عاشوراء کا بھی روزہ رکھتے، محرم الحرام میں بھی کثرت سے روزے رکھتے۔ وہ روزانہ قرآن کریم خواہ تھوڑا ہی صحیح مگر پڑھا ضرور کرتے۔ اگرچہ آپ کثیر العبادات نہ تھے لیکن عبادت پر ہمیشگی کیا کرتے تھے۔ آپ کی نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے بہت مشابہ تھی۔
ابو قلابہ روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے 10 صحابیوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے رجوع اور سجدے کے بارے میں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس نماز طرح پڑھتے ویسی ہی نماز عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ عمر بن مورق کہتے ہیں میں شام میں تھا۔ جی ویورز، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔